ایک عورت کا تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ پرائیویٹ امتحان دوں گی تو پھر میں اپنے پسند کے سبجیکٹس نہیں پڑھ پاؤں گی۔ نہیں ہوتا ہے، اس بات کا احساس ہو گیا ہے مجھے۔ سب سے پہلے اس حبیب نے فاخر کے کہنے پر آفس تو جوائن کر لیا ہے، لیکن حبیب کے دل میں ابھی تک فاخر کے لیے بہت نفرت باقی ہے۔ حبیب کو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ محنت ساری میں نے کی ہے اور فاخر کو پلیٹ میں رکھا ہوا سب کچھ مل گیا ہے، وہ اس کاروبار کا مالک بن چکا ہے اور اینی کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں آ گئی ہیں، اگر کالج جانا اور گھر کے کام کاج اور بیٹی کا خیال رکھنا بہت زیادہ اس کے اوپر ذمہ داریاں آ گئی ہیں، وہ سب نبھا رہی ہے اپنی زندگی۔ عائشہ اینی کو کہتی ہے کہ تم اس کی بیٹی کو چھوڑو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، تمہیں اپنی پڑھائی جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی ہے اور تم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے، اسے چھوڑو، وہ اپنا کام خود کر لے گی۔ بات سے سمینہ بہت جیلس ہوتی ہے، وہ کہتی ہے تم نے اسے کیا کہہ دیا؟ سمینہ کہتی ہے کہ مجھے ہر وقت تم کام ہی کرتی نظر آؤ، کیونکہ میں جیسے کام کر کے آپ کو پالا ہے تم نے ویسے ہی کام کرنے ہیں میرے سامنے۔ اور سمینہ اینی سے کہتی ہے کہ تم نے کالج نہیں جانا، تم نے پرائیویٹ امتحان دینے ہیں، گھر کے کام تم نے ہی کرنے ہیں، تم نے کہیں بھی نہیں جانا۔ اور ظہیر صاحب نے اینی سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اسٹڈی کرواؤں گا۔ دوسری طرف سمینہ کہتی ہے کہ تم اگر اینی اسکول جائے گی تو اس کا بیٹی کا کون خیال رکھے گا؟ سمینہ چاہتی ہے کہ گھر کے سارے کام جو ہے وہ اینی خود ہی سنبھالے، وہ گھر کی مالکن ہے، اس لیے میں اسے کہتی ہوں کہ تم کالج نہ جاؤ، پرائیویٹ امتحان دو لو، ادھر گھر کے کام سنبھالو، جیسے ہمارے خاندان کا نظام پہلے سے چل رہا ہے۔ اینی اور فاخر کی بہت اچھی زندگی بن چکی ہے، لیکن فاخر ابھی بھی اپنی پوریاں ذمہ داریاں نہیں کر رہا اینی کے ساتھ۔ فاخر کو اس بات کا بھی احساس نہیں کہ وہ ایک بیٹی کا باپ بن چکا ہے، اینی پر اتنا بوجھ ڈالنا بھی نہیں چاہیے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ اینی کے لیے آواز تو اٹھاتا ہے، لیکن اپنی ماں کے سامنے وہ بھی دبا رہتا ہے، کچھ نہیں بولتا اینی کے لیے۔ اینی بھی یہ سمجھ چکی ہے کہ فاخر کا باپ اس کے کاروبار پر ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑا ہے، وہ کہتا ہے یہ کاروبار میرا ہو جائے۔ فاخر کی پھپھو بھی ان کے ساتھ مل چکی ہے، وہ کہتی ہے کہ اپنے کاروبار پر توجہ دو، اینی کو چھوڑو، اتنا زیادہ اسے خیال رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے کاروبار میں توجہ دو۔ اور وہ کہتی ہے کہ یہ کاروبار ہی نہیں رہے گا تو آپ کا گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ اس کاروبار سے ہی تو آپ کا گھر کا نظام چل رہا ہے۔ اور سمینہ جو ہے وہ اتنے مشکل وقت میں سب کچھ سنبھال رہی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ فاخر جو تم اپنے کاروبار پر توجہ دو اور اس پر دھیان دو اور کاروبار کو اچھی طرح چلائیں۔ اور سمینہ کو اس بات کا پتہ ہے کہ ظہیر صاحب کے دل میں بہت زیادہ کھوٹ ہے، وہ نہیں کہتا یہ آگے مجھ سے نکل جائے۔ اور سمینہ اینی سے کہتی ہے کہ تم فاخر کو سمجھاؤ اپنے کاروبار میں توجہ دے، وہ اپنے کاروبار میں توجہ نہیں دے رہا، بیوی کا حق ہوتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے کاروبار میں توجہ دلانے کا۔ اینی فاخر کو سمجھائے گی کہ تم اپنے بیٹے کا خیال رکھو اور اپنے کاروبار میں توجہ دو اور کسی کام میں دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور فاخر کے رشتہ دار جو ہیں وہ فاخر کو لوٹ کر کھا جائیں گے، لیکن فاخر کو اس بات سے کوئی فکر نہیں پڑتے۔ سمینہ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی پریشان ہوتی کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حالات بہت خراب ہے۔ اور دوسری طرف راحلہ کی بھی چال بازیاں بہت آگے نکل گئی، وہ عائشہ کو گھر سے نکالنے پر کامیاب ہو جاتی، وہ کہتی ہے سائقہ کا شوہر جیسے فاخر کا ساتھ دے رہا ہے اسی طرح کوئی ساتھ نہیں دیتا، اگر وہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کہتی ہے سائقہ اس گھر سے نکلے گی تو تب ہی کاروبار سے سب کی چھٹی ہوگی اور میں اس کاروبار پر راج کروں گی۔ اور وہ کہتی ہے کہ فاخر کو ہرانا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور ہم سب اس کاروبار پر راج کریں گے اور عیش کریں گے۔